अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके साथ है और आज वो दिन है जो सबको बड़ा अच्छा लगता है, फ्राइडे, जुम्मतुल मुबारक जी, क्योंकि आज वीकेंड शुरू हो रहा होता है और रेस्ट का टाइम आ रहा होता है और जिन लोगों ने पूरा हफ्ता काम किया होता है, मेहनत की होती है, वो देखते हैं वीकेंड आ रहा है तो जी प्लान करते हैं कि अच्छा कुछ ख़ानदान से मिलेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे, कुछ अपने घर की देखभाल करेंगे, सफाइयाँ कराएंगे। तो वीकेंड हमेशा बहुत अच्छा होता है, मंडे सबसे बुरे होते हैं। एक और बात आज मैं ये करना चाहूँगी बिफोर आई स्टार्ट द शो कि कल मैं एक चैनल पे गई कुछ शोज़ रिकॉर्ड करने और मुझे अपना चैनल बड़ा याद आया। CNBC इतना याद आया मुझे क्योंकि वहाँ पे इतने बुरे हालात थे, कोई ना चाय के लिए पूछ रहा, कोई ना पानी के लिए पूछ रहा। मैंने कहा हाय मेरा चैनल, जो यमी कॉफ़ीज़ आ रही होती हैं हमारे लिए और चाय और मज़े की चीज़ें आ रही होती हैं, तो थैंक यू CNBC। जब आप कहीं और जाते हैं तो याद आती है, तो अब इम्पोर्टेंस आपको समझ आती है अपने घर की। अच्छा जी, शो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सियासी हफ्ता हम मना रहे हैं और वैसे तो कहने को सियासी हफ्ता क्योंकि पॉलिटिशियंस को बुला रहे हैं, लेकिन मेरा शो सियासी नहीं है। और जो भी पार्टीज़ आई हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस पूरे हफ्ते में आए हैं, उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल बातें की हैं और बड़ी टेक्निकल बातें की हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उन टेक्निकल बातों से कि जी ये पार्टी ने ये किया और उस वक्त ये हुआ, इससे नाजरीन को ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि उनको शौक़ नहीं है मेरे ख्याल में जानने का कि टेक्निकल उनकी आपस में क्या मसले चल रहे होते हैं पार्टीज़ के। हम बात कर रहे हैं मुल्क के बहबूद की, हम बात कर रहे हैं कि जी हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जिन हालात में है अभी कैसे निकला जाए, फ्यूचर में क्या किया जाए। मतलब इससे ज़्यादा बुरे हालात अगर हुए तो मेरे ख्याल में बहुत ही एक खौफनाक सिचुएशन तो अभी है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो अब बेहतरी की तरफ जाना है, इसीलिए हमने सारी मुख्तलिफ पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस हफ्ते अपने स्टूडियो में बुलाया है मैंने अपने शो में, ताकि उन सबसे अलग अलग बात की जाए कि भाई आपके लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या इंडिविजुअल लेवल पे आपकी पार्टी क्या कर रही है और आप लोगों की, अवाम की, मेरे नाज़रीन की जो शिकायत हैं, मैं कहूँगी ख़यालात हैं, तासुरात हैं, वो सब उनके साथ शेयर किए। और आज भी आप लोग हमें कॉल करेंगे 0021322708661 से लेकर 66 तक, ये सारी लाइन्स खुली हैं। कल माज़रत के साथ बहुत सारी कॉल्स हम नहीं ले सके, बहुत ली भी क्योंकि ऑडियंस के साथ भी बड़ा एक्टिव डिस्कशन चल रहा था और टाइम हमेशा कम पड़ जाता है, 2 घंटे भी काफ़ी नहीं रहते क्योंकि इतनी लोगों की मैं कहूँगी शिकायत हैं और इतने मसले हैं और इतनी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं और हम उन्हीं से आगे नहीं बढ़ रहे, तो हम कैसे सोचेंगे कि जी फ्यूचर के लिए हमने क्या करना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात-ए इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव। उनके पास जाने से पहले कुछ पब्लिक की ओपिनियन आपको दिखाएंगे, कुछ आवाम की राय देखते हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मगर इसके लिए खूनी इनकलाब की ज़रूरत है। जब तक खूनी इनकलाब नहीं आएगा, गंग साफ़ नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। ये हुकूमत बदल जाए तो शायद बेहतर हो जाए। बस पाकिस्तान का फ्यूचर तो आप देख रहे हैं, हम लोग अकेले तो देख नहीं रहेंगे कि सब बेइंतहा ख़राब हो रहेगा। और इतना अफसोस हो रहा है कि सब मतलब एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि कोई शख्स किसी कोई चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सक रहेगा और एक अफरा तफरी है। आप देखें हम लोगों को किसी को भी सुकून नहीं है, कोई अमीर है वो भी बेसुकून है और जो गरीब है वो भी बेसुकून है। इतनी महंगाई है, गरीब लोग बिल्कुल पिस गए हैं और नौकर पेशा हैं जो वो अलग परेशान है। हर चीज़ महंगी हो गई है, कहाँ अच्छा है। हुकूमत तो कुछ करती नहीं है, हुकूमत कुछ करेगी, कुछ सही लोग आएंगे हुकूमत में तो तभी फ्यूचर बेहतर होगा ना। अब जब लोग अपनी ना सीट छोड़ने को तैयार हैं, ना अच्छे लोगों को आगे आने देंगे, तो फिर कैसे हालात बेहतर है, फ्यूचर तो नहीं अच्छा होगा। पहला स्टेप यही होगा कि गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, तो फिर शायद पाकिस्तान के लिए होप बहुत अच्छा है। सो वी होप इट्स गुड, लेकिन हमें देखने में बहुत डार्कनेस नज़र आती है। कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान के फ्यूचर से, क्योंकि आजकल जैसे पॉलिटिशियन चल रही है तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ सकता है किसी भी लिहाज में। मेरे नज़दीक इसका कोई भी मकसद नहीं है कि हम एक पार्टी बनाएं और फिर हम मुल्क के लिए काम करें। हम वैसे भी मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के CEOs वगैरह या कोई बिजनेस टाइकून्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब वोट दें, जब आप सेलेक्ट करें तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें कि जिनको आप समझते हैं कि आगे जाकर कोई मुल्क के लिए कुछ कर सकें।
नाज़रीन, इतनी नाउमीदी और मायूसी है हम सब में, लेकिन चंद ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत होप है और उम्मीद है। अच्छा, सब बात करते हैं सही लोगों की, अच्छे लोगों की। ये कौन है ये अच्छे लोग? क्योंकि इतने सारे लोगों को आजमा चुके हैं, उनमें से कोई अगर अच्छा नहीं नज़र आया अभी तक किसी ने कोई सही चीज़ नहीं की, तो ये कौन है सही लोग जो आएंगे, ये आपसे हम पूछेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पार्टी जो मैं कहूँगी वाहिद वो पार्टी है जो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ क्रिएट हुई। पाकिस्तान बनने से पहले से ये पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद डिवाइड हो गई, और इनका जो फ़िलॉसफी ऑब्वियसली वो यही है कि जब पाकिस्तान बना तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्रिएट हुआ। तो ऑब्वियसली लॉज जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इस्लामिक शरिया के मुताबिक होनी चाहिए, जो मैं कहूँगी हमारा मज़हब जो है उससे ज़्यादा हुकूक किसी और मज़हब में नहीं मिलते, उससे ज़्यादा मैं कहूँगी डिसिप्लिन किसी और मज़हब में नहीं है अगर आप देखें। और अगर प्रॉपरली हमारे मज़हब के जो लॉज हैं, शरिया के मुताबिक अगर लॉज बनाए जाएं तो शायद निज़ाम बेहतर हो। यही बात करेंगे आज हम। खैर, जमात इस्लामी जो है वो उनके नज़दीक पाकिस्तान में अब भी इस्लामी इनकलाब आ सकता है जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, ये भी बात करेंगे। नेशनल लेवल के अलावा जमात इस्लामी का एक स्टूडेंट विंग भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अपनी एजुकेशन से हट के इस फील्ड में अभी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह शाह जी साहब, जो MPA रह चुके हैं जमात इस्लामी के और करंटली प्रेसिडेंट हैं कराची के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह साहब कि आप आए। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या फ़िलॉसफी है जमात इस्लामी की? बड़ी लोगों की मिसकंसेप्शंस होती हैं, लोग समझते हैं कि जी बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोच है। आप बताइए फ़िलॉसफी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू ही में वाज़े कर दिया, यही हमारी फ़िलॉसफी, उसी को बर्पा करने के लिए हम अपनी कोशिश में मसरूफ़ हैं। और हमारी कोशिशें पीसफुल हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हैं। और इसीलिए हमने अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो उलमाए किराम हो, चाहे वो वुमेन विंग हो, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टूडेंट्स विंग हो, हर डिपार्टमेंट में हमने जो है अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखी हुई। तो एक तो हमारा वो काम है जो पॉलिटिकल हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क में आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि आप जो सिस्टम है उसके अंदर शामिल हों और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। एक इख्तियार तो मिले कोई। बिल्कुल। दूसरा जो हमारा इससे रिलेटेड है वो हमारा, आप जानती हैं, NGO है अल-खिदमत फाउंडेशन, बिल्कुल, जिसके ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम की खिदमत में किस तरीके से, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। उसमें 3-4 एरियाज़ तो बहुत ही अहम है जो आपने देखा, इमरजेंसी रिलीफ, जो भी कुदरती हादसात हुए, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, या पिछले साल बरसात का इशू हो, अल खिदमत फाउंडेशन ने नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की सरबराही में पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी एफ़र्ट्स किए हैं। और आवाम के एतमाद के नतीजे में आवाम ही हमें डोनेशन देते हैं और उसको हम पब्लिक पर ख़र्च करते हैं। और ज़लज़ला तो आया 2008 में, लेकिन अभी तक हमारी वहाँ पर एक्टिविटीज़ जारी हैं ताकि लोगों को दोबारा वहाँ जो है बसाया जा सके। इसी तरह जो फ्लड का सिलसिला था पिछले साल, उससे पहले सिंध में, तो वहाँ पर भी हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं और हम अभी भी हमने घर बनाकर, मकानात बनाकर वहाँ दिए हैं लोगों को। चलें, ग्रेट। तो एक इमरजेंसी रिलीफ है। दूसरा हमारा बड़ा काम उसमें एजुकेशन के, उसमें इस पर मैं आना चाह रही थी। एजुकेशन पे कितना जोर है आप लोगों का? देखिए, एजुकेशन में अगर मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ कराची की आप बात करें तो हमारे 100 से ज़्यादा तो सिर्फ मदारिस हैं। अच्छा। और हमारी 4 चेन्स हैं जो स्कूल सिस्टम, उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम भी उनमें से एक है, अनीफिया स्कूल सिस्टम है, ग्रीन फ्लैग स्कूल सिस्टम है। और इसमें आपको जानकर खुशी भी होगी कि पिछले साल कराची में मैट्रिक बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन हमारे स्कूल की तालबा ही ने हासिल की, माशाअल्लाह, उस्मान पब्लिक स्कूल। तो इसी तरीके से हम, अगर आप देखेंगे, जामियात हैं जो बड़े दीनी मदारिस हैं वो हमारे हैं। इसी तरीके से एक बड़ा, अच्छा, जो दीनी मदारिस हैं, थोड़ा सा बताइए, वहाँ सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है या वहाँ पे और भी सिस्टम्स हैं? देखिए, एजुकेशन के मैंने आपको बताया, तो उसमें मैट्रिक सिस्टम के साथ हमारे पास O लेवल्स भी है, ठीक है। और इसी तरीके से मदारिस में
دینی تعلیم کے ساتھ کمپیوٹر لٹریسی کے حوالے سے، لینگویجز کے حوالے سے، ان کی اسکلز ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بھی ہمارا پورا سسٹم ہے. اور پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے جو یونیورسٹیز ہماری نارمل ہیں، کراچی یونیورسٹی اور دیگر، وہاں پر بھی ایڈمیشن اور سارا پاسبل. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا جو بڑا ہے وہ ہیلتھ کے اس میں. کراچی میں ہمارے پاس 7 بڑے ہاسپٹلز ہیں جو الخدمت رن کر رہی ہے. اس میں ناظم آباد الخدمت ہاسپٹل ہے، اورنگی الخدمت ہاسپٹل ہے، کرنگی الخدمت ہاسپٹل ہے، منیر الخدمت ہاسپٹل ہے، شاہ فیصل الخدمت ہاسپٹل ہے. اور یہ سارے ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں. یہ سب ویلفیئر اس میں مارکیٹ جو بھی ریٹ ہوتا ہے جو عام جو صحت کے ادارے ہیں اس میں، اس سے بہت ہی نامنل پرائسز. اور ابھی آپ کو خوشی بھی ہوگی اور میں بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم 23 جون کو ہم انوگریٹ کر رہے ہیں بلڈ بینک، الخدمت بلڈ بینک ہاسپٹل میں ہے. تو وہیں پر ہماری ڈائگنوسٹک بھی ہے اور آپ اس کے ریٹ بھی کمپیئر کریں گے. کراچی میں جتنے اس کی کوالٹی ہے وہ اسٹینڈرڈ اس کا بہت اچھا ہے اور اس کے ریٹ سب سے نامنل. اچھا، تو یہ ڈونیشنز کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ ساری پاکستان کے اندر سے یا باہر سے بھی؟ پاکستان کے اندر سے بھی آتی ہیں، بیرون ملک جو پاکستانی ہیں جو ہمارے احباب ہیں جو ہمارے القیصر سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں اس کی پالیسی سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اس کے ڈیسیجن سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کی امانت اور دیانت کے حوالے سے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کی شخصیت سب کے سامنے ہے. کوئی ان پر اس حوالے سے کہ انہوں نے کوئی بددیانتی کی ہو یا کوئی کرپشن ہو بیچ میں، کیوں سب کچھ سامنے ہے. سب کچھ سامنے، آڈٹ رپورٹ اینول ہوتی ہے، سب کے سامنے حسابات جاتے ہیں. تو ہم ڈونیشن کے ذریعے یہ سارے کام انجام دیتے ہیں. تو ہیلتھ کا میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد چوتھا جو ہمارا ہے وہ سوشل سیکٹر ہے. اس میں جو لوگ ہیں، غریب ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو آرفنز ہیں، ان کے حوالے سے ہم پوری ایکٹیویٹی. اچھا، دہشت گردی کے خلاف کیا سٹانس ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، دہشت گردی ایک تو بنیادی طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو دہشت گردی ہے یا ٹیررزم ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن آج دنیا نے متعین کی ہے نہیں، اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ ملک میں کون کرا رہا ہے، کیونکہ سب کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو باہر سے لوگ آئے ہیں. اب یہ کون لوگ آئے ہیں باہر سے، یہ آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں ہوتے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کو تو شہری ہیں نا یہاں کے، تو وہ کون لوگ ہیں یہ کیا؟ دیکھیں، میں تھوڑی سی بات اس پر انٹرنیشنل لیول سے شروع کرنا چاہتا ہوں. UNO ہے، اس کو کوئی ڈیفینیشن متعین کرنی چاہیے کہ ٹیررسٹ سے کیا مراد ہے یا ٹیررزم سے کیا مراد ہے. جو خوف پھیلاتا ہے. نہیں، دیکھیے، کل تک جو لوگ فریڈم فائٹرز کہلاتے تھے، جو UNO کے چارٹر کے مطابق جن کا رائٹ ہے کہ اگر ان کی سرحدوں میں یا ان کے ملک کے اندر کوئی آ جائے تو اس کے خلاف جدوجہد کریں گے تو فریڈم فائٹرز کہلاتے ہیں. آج انہی لوگوں کو آپ ٹیررسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلاً فلسطین ہے، فلسطین میں وہ لوگ کہ جہاں پر اسرائیل اور یہودیوں کو لا کر بسایا گیا، اسرائیل کی ایک اسٹیٹ قائم کی گئی، تو فلسطینی جو اسرائیلیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ کیسے ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں؟ صحیح. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہر کونے میں بم دھماکے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہر قسم کا خوف پھیل رہا ہے، وہ تو کوئی انٹرنیشنل لوگوں سے جنگ نہیں لڑ رہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں، اسی طرح عراق میں ہوا، یہی افغانستان میں ہوا. تو یہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہوا امریکہ کی جانب سے، کہیں پر تو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے نا. کسی کو کوئی بین الاقوامی جو دنیا کے ادارے ہیں وہ اسے ایڈریس کریں. افغانستان پر امریکہ نے چڑھائی کی کس بنیاد پر؟ کہ 9/11 کے واقعے میں اسامہ بن لادن ملوث ہیں، اور اس وقت کی طالبان حکومت نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت فراہم کر دیں. انہوں نے ثبوت تو فراہم نہیں کیے اور انہوں نے اس کو جو ہے ٹارگٹ بنایا. دیکھ، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے روٹس کو استعمال کیا گیا، پاکستان کی انٹیلیجنس معلومات کو استعمال کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں کہ 9/11 سے پہلے کے پاکستان کو آپ دیکھیے اور 9/11 کے بعد کے پاکستان کو آپ دیکھیے. میں چاہوں گی آپ لوگ اب شروع ہو جائیں کنٹریبیوٹ کرنا. آپ کے کیا سوال ہیں، کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام ارسلان عالم ہے. نصر اللہ بھائی سے مجھے یہ سوال ہے. اچھا، آپ پہلے تو بتائیں کہاں سے، کس یونیورسٹی سے؟ میں اسلامیہ لا کالج سے، اسلامیہ کالج سے، اسلامیہ لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، LLB کا لا کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے آپ کی پارٹی جو تھی وہ ایک تھی جماعت اسلامی، اب وہ ٹوٹ کیوں گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تبدیلی کے 3 نشان، اللہ، سنت اور قرآن، تو کیا کس قسم سے آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر آپ کو وزیر اعظم مثال کے طور پر بنا دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ پھر کیا پالیسیز ہوں گی آپ یا ان کی پارٹی اگر حکومت میں آ جائے؟ جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اس پہ تو آنا ہی تھا. ہم نے تو بڑا لمبا ڈسکشن ہے کہ جی کیا ہونا چاہیے.
آپ نے یہ کیسے کہا کہ جماعت اسلامی ٹوٹ پھوٹ؟ نہیں سر، جماعت اسلامی ٹوٹ پھوٹ نہیں، میرا مطلب ہے جو پہلے آپ کی جماعت مطلب متحدہ مجلس عمل تھی وہ نہیں دیکھیں، جماعت اسلامی جیسے بتایا تھا ابتدا میں کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی قائم ہوئی اور ابھی تک وہ ہے. اب جب بر صغیر تقسیم ہوا تو جماعت اسلامی انڈیا بن گئی، جماعت اسلامی پاکستان بن گئی، اور ابھی جماعت اسلامی انڈیا کے امیر آئے ہوئے بھی تھے. پھر بدقسمتی 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے مطلب الگ ملک بن گیا، مشرقی پاکستان، تو جماعت اسلامی بنگلہ دیش اپنا وہاں کام کر، اسی طرح جماعت اسلامی پاکستان. لیکن آپ لوگ مل کے جو ایم ایم اے کی بات آپ نے کی تو متحدہ مجلس عمل وہ پاکستان کی دینی جماعتوں کا ایک اتحاد تھا. تو مختلف دینی جماعتیں اپنی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ موجود تھیں. پالیسیز پر ہمارا اختلاف ہوا تو بہرحال ہم سیپریٹ اس میں ہو گئے. اس لیے کہ ہماری رائے یہ تھی کہ ہمیں حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. ہماری رائے یہ تھی کہ ہمیں پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے کسی صاف شفاف انتخابات کی توقع نہیں تھی، اس لیے ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے تھے، ہم باہر رہنا چاہتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ عدلیہ کو مکمل اختیارات کے ساتھ بحال ہونا چاہیے. جب تک عدلیہ بحال نہیں ہوگی ہم اس الیکشن پروسیس میں نہیں جائیں. لیکن آپ کی پارٹی نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ بھی دیا، مطلب کہ اکارڈنگ ٹو سم پیپل جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ڈکٹیٹرشپ کا دور ہم نے دیکھا تھا اس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ کافی سپورٹ کر رہے تھے اس کو. از دیٹ ٹرو؟ بالکل، یہ بات جنرل ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ کے حوالے سے کہی جاتی ہے. جب ان کی کیبنٹ میں ہمارے وزیر تھے، لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہم نے کتنے دن رہے، ہم نے تو فوراً اختلاف کیا. دنیا کے سامنے یہ بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ بھی نہیں ہم نے فوراً اختلاف کیا، وزارت چھوڑی باہر آ گئے. اختلاف کس چیز؟ اختلاف اسی بات پہ کہ وہ جس وعدے کے ساتھ آئے تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، جب وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے تو ہم ان سے باہر آ گئے. یعنی جمہوری نظام کے اندر آپ لوگ چاہتے ہیں. اسی طرح مشرف صاحب کے بارے میں جو لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آمریت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ایوب خان کے خلاف مولانا مودودی حیات تھے، انہوں نے جدوجہد کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی. اسی پاکستان کے اندر مشرف کے خلاف ہم نے جدوجہد کی. خود میں 4 دفعہ جیل گیا ہوں اس دور کے اندر، ہم نے جدوجہد کی. وہ لوگ جو انہیں گارڈ آف آنر دے کر رخصت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ کل بھی تھے، وہ لوگ جو آج بھی انہیں اچھا ان کے بارے میں کوئی یہ بات نہیں ہوتی. تو ہمارا پورا مضبوط ہمارا موقف جمہوریت کے بارے میں ہے. اور اگر آپ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ جمہوری جماعت اگر کوئی اس ملک کے اندر ہے تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں. آپ اٹھا لیں. اچھا، یہ دعوے کو بھی ابھی ہم اس کو اور بات کریں گے. ابھی ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، میں نثار آسانی عرض کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ بس شکر ہے. پر مجھے ایک بات کرنی ہے کہ یہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو پورے مہینے کی تنخواہ ہے وہ 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے. پہلے ایک وقت تھا جو بولتے 25-26 تاریخ کو آخری تاریخ کو، ابھی 15 دن میں انہیں یہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں، میڈیسن مہنگی، ہر چیز مہنگی. آدمی کیا کیا کرے. مگر یہ کہ اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ دن نکل جائیں گے اور اچھا وقت انشاءاللہ آئے گا. یہ اللہ سے ہماری دعا ہے اور ہماری پارٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ سب مل کے یہ مہنگائی کے خلاف جدوجہد کرے. بڑی مہربانی. اللہ حافظ. بالکل، بہت شکریہ. بڑی مختصر بات کی. یہی بیسک ایک مسئلہ ہے میرے خیال میں ہماری قوم کا، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور یہ جو خوف ہے اور انسیکیورٹی کی جو ایک فیلنگ ہے یہاں رہتے ہوئے. اچھا، مہنگائی جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں چڑھتی گئی اتنی زیادہ کبھی انفلیشن کا ریٹ نہیں ہوا جتنے پچھلے 4 سالوں میں ہوئے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ لوگ، اور اگر حکومت میں آئے تو کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں، بات جمہوریت اور اس کی ہو رہی تھی تو وہ ہم اس کو ابھی آپ سائڈ پہ کریں. ابھی کالر کی ہم بات کا جواب دیتے ہیں. مہنگائی کا جو ایشو ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی وجوہات نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے IMF اور ورلڈ بینک سے جو قرضے لیے ہیں ماضی میں، اب وہ قرضے ہمیں سود کے ساتھ واپس کریں، اور سود بھی ہائی ریٹ کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے حکمرانوں نے قرضے تو لیے لیکن اپنی عیاشیاں کرتے رہے، عوام کو اس کا ریلیف نہیں ملا، وہ ہم بھگت رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ جو کرپشن اس ملک کے اندر ہے اور اس قدر تیزی کے ساتھ سرایت کر گئی، کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں. اس لیے یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر جو عوام کو نہیں ریئلائز ہوتا کہ یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کوئی بس چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، لیکن obviously قرضے ہم ڈیٹ میں ہیں. تو اب آپ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟
نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی معاشی جو غلامی ہے امریکہ کے، اس کے نتیجے میں اس سے باہر نکلنا چاہیے. دیکھیں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے پیروں پر جب تک انڈیپینڈنٹ سیلف سفیشینٹ نہ ہو. تھوڑا سا IMF کے بارے میں ناظرین کو بتاتے ہیں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کیا ہے، کس طریقے سے یہ لوگ ایڈ دے رہے ہوتے ہیں ملکوں کو، اور پھر کیا ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ، اگر میں اس کو تھوڑا وسیع اس میں لے جاؤں تو آپ وہ نہیں کیجیے گا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو عالمی مالیاتی ادارے بنائے گئے ہیں وہ کسی خاص مقصد کے تحت بنائے گئے. اس کا کہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو وہ اپنے پیروں پر کھڑے کر سکیں، کہیں پر بھی نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، اور ویک کرنے کے لیے، وہ اور کمزور کرنے کے لیے بنائے گئے، وہ ہماری کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سبسیڈریز جو گورنمنٹ دیتی تھی عوام کو، جو اناج سے لے کر اور جو پیٹرول سے لے کر اور جتنے اس طرح کے ہمارے معاملات ہیں، وہ سبسیڈریز کم سے کم ہوتی چلی جائے. نمبر 2 یہ کہ جو ٹیکسز کا نظام ہے، ٹیکسز کے نظام کے اندر اس قدر بوجھ ان کی طرف سے مطالبہ آتا ہے، اس لیے کہ انہیں اپنا سود چاہیے، اپنا قرضہ چاہیے. ٹیکسز کا یہ بوجھ ہم پر لادنے کی کوشش، یہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے GST جو ہے، وہ آپ دیکھیں کہ پہلے شروع ہوا 3%، پھر 5%، 10%، 15%، اب تقریباً 18%. بالکل، پھر 16 ہوا. اچھا جی، بریک پہ جانا ہے. سو سوری، معذرت کے ساتھ. بڑی یہ ہم امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے جو سب کو پتہ ہونی چاہیے، یہ ٹیکنیکل باتیں لیکن بڑی ضروری ہیں سمجھنا. بریک کے بعد یہیں سے گفتگو ہم کنٹینیو کریں گے، اور ایک اور ہمارے مہمان جماعت اسلامی کے ایک اور ریپرزینٹیو ہمیں جوائن کریں گے. جلدی سے بریک لیں اور واپس آئیں. یہ وقت ہے میرا. ویلکم بیک ناظرین، یہ وقت ہے میرا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ریپرزینٹیٹیوز، نمائندوں سے. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے نصر اللہ شاہ جی صاحب، لیکن اب ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کر لیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک سے پہلے، ڈاکٹر معراج الہدیٰ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، جو امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں اور قیمتی وقت نکال کے آئے. اور ہماری گفتگو بریک سے پہلے آپ نے تھوڑی سی سنی ہوگی، ہم بات کر رہے تھے جو ہمیں باہر سے جو کہنے کو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے، جو ایڈ مل رہی ہے، جس سے ہم اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور سیلف سفیشینٹ کے بجائے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کریں نصر اللہ صاحب، یا ہم ڈاکٹر صاحب سے بات شروع کریں؟ بس میں اپنی بات ختم کر رہا تھا. تو یہ اس طریقے سے ترقی پذیر ممالک کو اپنی گرفت میں لے کر اور پھر ایک یہ رولنگ ہے جو چلتی رہتی ہے، سائیکل بن جاتی ہے. ہمیں ایک دفعہ بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ان کے اس جنگل سے باہر نکلنا چاہیے. اس جنگل سے ہم باہر نکلیں گے، تھوڑی سی مشکل ہوگی شروع میں، یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے ایڈ لینا بند کریں، خود انحصاری کو اختیار کریں. اور جو ابھی قرضے میں اس کے لیے ہمیں جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کی طرف. حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہوں، بڑے سیاستدان بھی ہوں، کہ ان کے اپنے سارے اثاثے بیرون ملک ہیں. بالکل، ان کا پورا کاروبار بیرون ملک ہے. ایون ہمارے جو سابق پرائم منسٹر رہے، ان کا سب کچھ اکاؤنٹ بھی فورن تھا، اور وہ جب یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی سب کچھ بات. یہ ہے وہ المیہ. اگر ہمیں ہمارے بڑے سیاستدان
اور بڑے جو قومی رہنما ہیں, میں نام نہیں لیتا اس وقت کیونکہ ایک نان نہیں ہمیں پتہ پولیٹیکل ہے, سب کو پتہ ہی ہے, اگر وہ 5-6 خاندان اپنے اثاثے اور اپنا کاروبار اس ملک کے اندر لے کر آ جائیں تو ہمیں کسی IMF, کسی ورلڈ بینک کے کسی قرضے کی ضرورت نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عیاشی ختم کریں. جو حکمرانوں کی عیاشی اس وقت ہے, آپ دیکھ رہی ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کہ کہیں ہم وزٹ پر جاتے ہیں امداد لینے کے لیے کسی ملک, تو ہم 100 لوگوں کے لشکر کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے جو اتنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں, اتنے اخراجات, تو انہیں کس بات کی ہم امداد نہیں. ایون وہ کاروباری اس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز یہ کہ آپ اس ملک میں دیکھیں اٹھا کر, جس ملک کے اندر غربت کی جو لکیر ہے, پاورٹی لائن سے نیچے 42% آبادی اس کے نیچے, اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل. اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے, جس طریقے سے وہ کپڑے پہنتے ہیں, آپ سوچیں ابھی جو ہماری وزیر خارجہ یا وزیر اعظم کے بارے میں چیزیں سامنے آئی ہیں, تو وہ جس طرح کے اخراجات ہو رہے ہیں, اگر وہ سادگی کی طرف آ جائیں تھوڑی بہت, میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی ہمارے حکمران سادہ طرز زندگی کو اختیار کریں اور اپنے عوام کو اعتماد فراہم کریں. دیکھیں اس ملک کے اندر آپ کو یاد ہوا کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, جو ہم پر سینکشنز لگیں, تو ہم نے جو بیرون ملک پاکستانی تھے ان سے اپیل کی, پاکستانی قوم سے اپیل کی, اور دنیا میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پاکستانی قوم چیریٹی کے حوالے سے جتنا, جیسے ابھی فلڈ کا ایشو تھا یا اس سے پہلے, وہ دینے کے لیے تیار ہیں, دیتے ہیں. اگر لیڈرشپ پر اعتماد ہو کہ یہ صحیح طریقے سے ہمارے ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. ساتھ یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو اگر ہم درست کر دیں, اس قدر ٹیکس کا پیچیدہ نظام ہے کہ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں, اور وہ سارے پیسے جو ان سے لیے بھی جاتے ہیں وہ قومی خزانے میں جانے کی بجائے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, جیبوں. تو اگر اس نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے ہم GST جیسے اگر 18% ہے, ہم نے اپنے منشور میں یہ دیا ہے کہ ہم اس کو 5% پر واپس لائیں گے اگر آپ لوگ حکومت میں آئے, تو 13% تو ویسے ہی آپ یہ سمجھیں کہ جو مہنگائی ہے وہ باقی اگر سادگی کو اختیار کریں گے ان پالیسیز کی طرف, اگر ڈیٹیل میں ہم جانے کا ٹائم نہیں ہے, تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذخائر رکھے معدنیات کے, جو ہمارے پاس چاروں موسم ہیں, جتنے ہمارے پاس فصلیں ہیں, جو ہمارے پاس انرجی ریسورسز ہیں, ہیومن ریسورسز ہیں, جو دنیا میں جا کر ہمارے لوگ اس وقت جو کارنامے انجام دے رہے ہیں وہ اس ملک میں بھی دے سکتے ہیں. ہمارا نوجوان جتنا ٹیلنٹڈ ہے اس کو آپ دیکھیں گے جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ڈرین ہو جا رہے ہیں, بہت سارے تو بیرون ملک جا رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جس کو ہم کنٹرول کریں, تو اس ملک کے اندر اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے. ابھی اور بات کریں گے ڈفرینٹ چیزوں پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں, مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا آپ کی پارٹی کا ایک بہت بڑا حصہ اسٹوڈنٹ ونگ بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنی پڑھائی پہ کانسنٹریٹ ابھی اپنی اس دور میں کرنا چاہیے یا سیاست کی طرف آنا چاہیے, کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں, اور جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک دو پہلو بیان کروں گا. پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اور اگر ہمارے نیچرل ریسورسز کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے, ہمارے پاس کوئلہ موجود ہے, ہمارے پاس فصلیں موجود ہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, تو سب سے بڑھ کر تذکرہ پاکستان کے نوجوانوں کا ہوگا. یہ پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو پاکستان دنیا کے اندر صفِ اول میں شامل ہو سکتا ہے. صحیح. اور مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان کے ان نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا ہے, ان کی صلاحیتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے اندر عرفہ کریم جیسے بچے اور نوجوان ہوتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے ریکارڈز بناتے ہیں. اگر میتھمیٹکس کا مقابلہ ہو ساری دنیا میں پاکستانی نوجوان ہے جو نمبر 1 پوزیشن لیتا ہے. اگر انگریزی بولنے کا اور انگریزی لکھنے کا مقابلہ ہو, پاکستان کی بچی ہوتی ہے, نوجوان ہوتا ہے کہ جو اس مقابلے کے اندر ساری دنیا کے دوسرے نوجوانوں کو پیچھے چھوڑتا ہے. اور اس حال میں جبکہ اس کے پاس تعلیم کے مناسب مواقع موجود نہیں ہوتے, وسائل موجود نہیں ہوتے,
اور وہ اس ساری چیزوں کے باوجود دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کے ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے, ہمت افزائی کی جائے, مواقع دیے جائیں, تو مجھے علامہ اقبال کی اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. پاکستان کے ان نوجوانوں کو یہ دھڑکتا ہوا دل اپنے اندر رکھتے ہیں, یہ احساس رکھتے ہیں, یہ قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہاں پر جب مواقع نہیں ملتے ہیں تو پھر یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر جا کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے دوسری جگہوں پر بھی جا کر بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, بڑے بڑے تاجر بن جاتے ہیں, بہت اچھے سیاستدان تک قرار پاتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر جا کر. لیکن پاکستان کے اندر ان کو ایسا کوئی موقع نہیں ملتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر, میں یہ تو نہیں کہتا کہ نوجوانوں کو کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ کر, وہ اپنے باقی چیزوں کو چھوڑ کر فوری طور پہ سیاست کے اندر اس طریقے سے شریک ہو جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر تعلیم کے میدان میں تب بھی قوم کی ترقی و تعمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس کردار کے مواقع ان کو دینا. صحیح. معذرت کے ساتھ مجھے بہت فورس کیا جا رہا ہے بریک پہ جانے کے لیے. آپ کی بات ابھی آبویسلی شروع ہی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک لیں اور جلدی سے واپس آئیں. یہ وقت ہے میرا. ویلکم بیک ناظرین. یہ وقت میرا, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, اور 2 کالرز ہیں لائن پہ. جلدی سے ان کی کالز لیتے ہیں, بڑی دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ شبیر حسین شاہ بات کر رہا ہوں. جی شبیر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. بتائیے کیا پوچھیں گے, کیا کہیں گے؟ اچھا میڈم, یہ پوچھنا ہے کہ معراج الہدا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو ان سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم تھرکول انرجی سے ہم اپنی بجلی پیدا کریں بالکل تو 50 سال کے لیے پاکستان خود کفیل ہو جائے گا انرجی کے معاملے میں. صحیح. اور ہم اپنی بجلی بیچ کے گزارا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم امریکہ اور برطانیہ کے اوپر ریلائی کریں. تو یہ پاکستان کا صدر, پاکستان کی سیاستدان یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دوسری بات یہ سوچتے ہیں ہم انڈیا, دوسری بات یہ کہ ہم انڈیا سے تجارت کر رہے ہیں, اس کے بجائے ہم ایران. اوہو شبیر صاحب, اس کی بجائے ہم انڈیا کے بجائے عراق کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایران. جی ابراہیم صاحب السلام علیکم. السلام. شجی صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے صرف 2-3 باتیں کرنی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے ایک دیا ہے کہ 65% یوتھ کیا بدل پائیں گے پاکستان؟ میں کہتا ہوں بالکل بھی نہیں بدل پائیں گے. اتنی ہمارے پاکستان کے اندر پارٹیز ہیں, انہوں نے بیسکلی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ یہ موبائل ایک ایسی بیماری ہاتھ میں دے دی ہے یوتھ کے, جو کمپنیوں نے, باہر ملک کی کمپنیوں نے ان کو چرس اور ہیروئن سے زیادہ جو ہے اس کا نشہ یوتھ کو پڑ چکا ہے. جب پوری رات جاگ کر, کیونکہ فری پیکیجز ہیں رات کے, نائٹ کے, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے چرسی اور ہیروئن کی جو کونے کھانچے ڈھونڈتے تھے نا, اب ہماری یوتھ ڈھونڈتی ہے, نوجوان نسل, کہ کون سا ایسا کونا مل جائے جہاں ہم بیٹھ کے موبائل پہ باتیں کر سکیں. صحیح. جب بچہ یا لڑکا یا کوئی بھی نوجوان جب پوری رات جاگے گا, تو میں یہ پوچھتا ہوں کیسے وہ پاکستان کو بدل پائیں گے. اچھا تو ابراہیم صاحب آپ کا کیا مشورہ ہے کہ موبائل فونز ہی نہیں ہونے چاہیے یا ایک سرٹن ایج کے بعد دینے چاہیے بچوں کو؟ موبائل فون ہونے چاہیے, موبائل فون ضرور ہو, کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن یہ جو پیکیجز نہیں ہونے چاہیے, مہنگے ہونے چاہیے ریٹس. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ابھی تک کسی بھی پارٹی کا, کسی پولیٹیشین کا, کسی حکومت کا اس کے اوپر دھیان نہیں کیا ہے. اگر آپ اس کو نوٹ آؤٹ کریں تو ہماری یوتھ اس کے اندر برباد ہو رہی ہے.
ये टीवी और हम इसको इंडियन ड्रामों को और इंडियन कल्चर को तो हम रोते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो एक नासूर हमारे माशरे में पल रहा है उसको कोई डिस्कस नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर हुकूमत अरबों रुपए का टैक्स वसूल कर रही है और वो खामोश तमाशाई बन के देख रही है और हमारी यूथ बर्बाद हो रही है। सही, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए अच्छे बुरे की ऑप्शंस पूरी दुनिया में हर किसी के पास होती हैं। अब ये डिपेंड करता है तरबियत पे, माँ बाप पे, कि वो कितनी छूट देते हैं बच्चों को। भाई हमें तो इजाज़त नहीं थी, मेरा तो फ़ोन पहले 22 साल की उम्र पे आया था। तो अगर माँ बाप इसी तरह करें, क्यों बच्चों के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं? आपकी भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनको रोकें। हर चीज़ हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं होती। एनीवेज, अब आपकी तरफ आते हैं। मैं ज़रा इसमें भी एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। आपके दोनों कॉलर्स ने एक बात कही, और कभी कभार ये होता है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के अंदर हमारी वो मालूमात उस तरीके से मौजूद नहीं होती। मसलन पहले कॉलर ने कहा कि आज तक किसी सियासतदान ने पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस पे बात नहीं की। नहीं, वो कहते थरकोल के बारे में नहीं सोचा। थरकोल के बारे में भी एनर्जी क्राइसिस, लेकिन मैं ये बताऊं कि जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जिसने एनर्जी क्राइसिस पर पूरे सेमिनार मुनक्किद किए हैं, जिसके ऊपर अपनी तजावीज़ दी हैं। उनकी ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर थरकोल का उन्होंने तस्करा किया है कि जहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स मौजूद है। ये ठीक है कि उसके बारे में एक बात यह है कि जो उससे बिजली पैदा होगी वो कितनी सस्ती होगी और हम कितनी हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर थरकोल मौजूद है तो पाकिस्तान का जो विंड कॉरिडोर है, ये दुनिया के अंदर ऐसा विंड कॉरिडोर किसी के पास मौजूद नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि बलूचिस्तान से लेकर सिंध के साहिलों तक पाकिस्तान में जितनी हवा मौजूद है, इसके बारे में एक मामूली अंदाज़ा ये है कि हम इससे एक साल के 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 25,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है और तकरीबन 15-17 हज़ार के करीब हम पैदा कर रहे हैं। तो अगर हम इसको दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करें तो 2 लाख मेगावाट इससे पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी सनलाइट मौजूद है, सूरज की रोशनी मौजूद है। साल के हमारा बेशतर यानी 70% इलाका ऐसा है कि जिसके अंदर सूरज साल के 12 महीने चमकता है। और इतनी सूरज की रोशनी को अगर कैपिटलाइज किया जाए, अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर सोलर सेल लगाए जाए और उससे बिजली जनरेट की जाए तो उससे बेतहाशा बिजली हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उन वसाइल को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। रेंटल पावर प्रोजेक्ट का केस सबके सामने आया है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि जिस हद तक करप्शन उसके अंदर हुई है और जिस तरीके से वहाँ पर सरकारी ख़जाने का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिन लोगों में कैपेबिलिटी ही मौजूद नहीं थी उन्हें अरबों रुपए दे दिए गए। आपकी पार्टी क्या कर रही है इसके लिए, इस एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए? देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर बात है कि हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ना होने के बावजूद हमने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर सेमिनार्स मुनक्किद किए हैं और उसके अंदर पूरी ब्लैक एंड वाइट में तजावीज़ दी हैं कि जी कौन सी क़ुव्वत को और कौन सी रास्ते को पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई प्रोजेक्ट शुरू किए आपने खुद अपने ओन पे? आपकी सारी बात है कि ये सारे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एक बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी ना तो उसके पास इस चीज़ का लाइसेंस होता है और ना वो खुद ये काम कर सकती है। लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि इसके साथ ही इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर उतनी बिजली मौजूद है, लेकिन बहुत सारे बिजली घरों को बंद रखा गया है एक ख़ास तौर पर क्राइसिस पैदा करने के लिए, ताकि IPPs, RPPs यानी जो हमारे रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं और जहाँ से हम बिजली ख़रीद रहे हैं, उनको यूज़ कर जो लगाए गए हैं उनसे हम महंगी बिजली ख़रीदें। और ये भी अजीब बात है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जिनके पास फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने के मौके मौजूद हैं, लेकिन वो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा नहीं कर रहे, इसलिए कि फर्नेस ऑयल का उन्होंने बहुत बड़ा पिछला बिल अदा नहीं किया है। वो गैस से सस्ती बिजली पैदा करके पाकिस्तान में अपने सार्फिन को महंगी बिजली बेच रहे हैं। और मैं क्या कहूँ कि शहर कराची में बसने वाले उन्हीं मजलूम लोगों में हैं कि जो सस्ती बिजली पैदा की जाती है वो भी ख़रीदते हैं, जो नई पैदा की जाती है उसके अंधेरे भी वो बर्दाश्त करते हैं और उस सस्ती बिजली का महंगा बिल भी वो अदा करते हैं।
ब्रेक आ गई है फिर से, तो आपका सवाल ब्रेक के बाद ही फ़ौरन लेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं चाह रही थी अभी आपका सवाल ले लेते, लेकिन ब्रेक आ गई है। नाजरीन, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। कॉल करने के लिए नंबर है 021322708661। अभी ना मिलाइए, थोड़ी देर बाद मिलाइएगा ताकि आपको ज़्यादा होल्ड ना करना पड़े। थैंक यू। ब्रेक लीजिए।